میرے آقا نے فرمایا، صحیح حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو تہجد کے لیے کھڑا بھی ہوتا ہوں اور نیند بھی کرتا ہوں، وآکل اللحم، میں گوشت بھی پسند کرتا ہوں، واتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، تو جو میری سنت کو چھوڑے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک حدیث میں تفصیل ہے کہ کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آپس میں بیٹھ کے غور کیا اور کہنے لگے بھائی پہلے لوگ جو گزرے ہیں ان کی عمر 1000 سال ہے، 500 سال ہے، 400 سال ہے، 3، تو ہماری عمر تو 60-70 سال ہے، ہم ان کا مقابلہ عبادت میں کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے ایک نے کہا اچھا بھی بات سنو، تم میرے گواہ بن جاؤ، میں آج کے بعد یہ قسم کھاتا ہوں کہ میں کبھی بھی دن کو کھانا نہیں کھاؤں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں رات کو کبھی بھی نہیں سوؤں گا، ساری رات تہجد پڑھوں گا۔ حضور پاک کو جب پتہ لگا تو حضور نے بلایا، فرمایا کیا قسمیں کھائی ہے؟ ہم نے کہا جی عجیب بات ہے، ایکم مسلی، کون ہے جو میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، اٹھتا بھی ہوں، گوشت بھی پسند کرتا ہوں، بیویوں کا حقوق بھی ادا کرتا ہوں، تو تم میری سنت چھوڑ کے پھر کیسے میری جماعت میں رہ سکتے ہو؟ اس لیے اسلام نے رہبانیت پہ پابندی لگائی۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی جو ہے نا وہ اجڑی پجڑی اور میلے کپڑے اور نہ کوئی تیل نہ کنگھی نہ کوئی اچھے کپڑے، تو بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا میری بہن کیا بات ہے، کیوں اس حال میں رہ رہی ہو؟ اس نے کہا کہ عبداللہ میں کیا کروں، تمہارے بھائی کو تو عورتوں کی رغبت ہی نہیں ہے، اس کو تو عورت سے ملنے سے، بیوی سے ملنے سے کوئی خواہش ہی نہیں ہے، تو میں کس کے لیے بنوں سمجھوں؟ لوگوں کے لیے۔ جب میرے خامد کو میری غرض ہی نہیں ہے تو میں کس کے لیے سنگار کروں اور کپڑے پہنوں اور تیاری کروں؟ بس زندگی ہے، میں کھانا پکا دیتی ہوں، ان کا کام کر دیتی ہوں، باقی وہ تو دن میں روزے میں ہوتے ہیں، رات کو مصلے پہ ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بلایا ابی الدرداء کو، فرمایا یہ کیا تمہاری شکایت میں نے آج سنی ہے؟ انہوں نے کہا کیا شکایت؟ انہوں نے کہا یہ شکایت۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا؟ انہوں نے کہا بالکل تم قرآن و سنت کی مخالفت کر رہے ہو، تمہاری شان اللہ کے نبی سے زیادہ بڑھ گئی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ ایک طرف تو آدمی بڑا پکا مومن ہو اور بیوی کا حق ادا نہ کرے، بچوں کا حق ادا نہ کرے، بھائیوں کا حق ادا نہ کرے، بہنوں کا حق ادا نہ کرے، یہ کیا ایمان ہے؟ آتے کل ذی حق حق ہو، ہر حق والے کو اس کا حق پہنچاؤ، پھر جا کے ایمان مکمل ہوگا۔ تو انہوں نے کہا اچھا تو پھر یہ بھی قرآن میں ہے کہ عورت کے لیے کتنا حق ہے؟ انہوں نے فرمایا ابھی ابی الدرداء تم صحابی ہو حضور کے، تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ ایک آدمی کو کتنی بیویاں کرنے کی اجازت ہے؟ انہوں نے کہا 4۔ انہوں نے کہا اس کا معنی یہی ہوا نا کہ ہر 3 راتوں کے بعد عورت کی باری آئے گی، لہذا 3 راتیں تم نفلی پڑھو اور 1 رات بیوی کا حق ادا کرو۔ تو ان کو مسئلہ سمجھ آ گیا، آگے سمجھانے والا بھی تو عبداللہ بن مسعود تھا، انہوں نے قرآن سے استدلال کیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ایک دفعہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب کی خدمت میں ایک عورت نے آ کے درخواست دی کہ ان زوجی رجل یصوم النہار و یقوم اللیل، کہ میرا خامن دن میں روزے رکھتا ہے، رات کو تہجد میں رہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نعم الرجل، مبارک ہو تمہیں، تمہارا خامن تو بہت اچھا ہے۔ پھر وہ بیچاری ہٹ گئی۔ حضرت علی ساتھ بیٹھے تھے، نے فرمایا عمر تم نے اس کا مسئلہ ہی نہیں سمجھا، وہ شکایت کرنے آئی تھی، تم نے اس کو ڈانٹ دیا ہے۔
انہوں نے کہا نہیں وہ تو تعریف کر رہی تھی خاوند کی. کہا تعریف نہیں کر رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ خاوند صاحب صوفی بن گئے ہیں تو میں کدھر جاؤں. وہ تو کبھی چلے پہ ہیں, کبھی ذکر میں ہیں, کبھی اذکار میں ہیں, کبھی کچھ ہیں, کبھی عبادات میں ہیں, تو میرے حق کون ادا کرے گا؟ میں بھی تو انسان نا, مجھے بھی تو خواہش ہوتی ہے نا. تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, تم نے اس کا مسئلہ سمجھا ہے. اس کے خاوند کو بلا کے اس کو نصیحت, تو ان نے اس کے خاوند کو یہی نصیحت کی کہ 3 دن تمہیں حق ہے کہ عبادت کرو, لیکن چوتھی رات جو ہے تم اپنی بیوی کا حق ادا کرو ہر حال. اگر ایک بیوی, اگر 4 بیویاں, ہر رات سب کا نوبہ ہوگا, عدل ہوگا. تو اس لیے اسلام کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی شادی نہ کرے, یا اچھی غذا نہ کھائے, یا اچھا کھانا نہ کھائے, یا اچھے کپڑے نہ پہنے. اللہ نے خود ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے کلوا مما رزقناکم من الطیبات, جو ہم نے آپ کو پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان کو کھاؤ. اما بنعمت ربک فحدث, جو ہم نے آپ کو نعمتیں دی ہیں تمہارے بدن پر بھی نظر آنی چاہیے. اچھا کپڑا پہنو, اگر غریب ہو کپڑا دھو تو سکتے ہو نا, نئے نہیں پہن سکتے ہو, دھو تو سکتے. یہ تو نہیں ہے کپڑوں سے ایسے بدبو آئے کہ نماز میرے ساتھ کھڑا ہو اس کو قرآن بھی بھول جائے کہ میں کیا پڑھ رہا تھا. بعض آدمی ایسے نا ماشاءاللہ ایک ہفتہ غسل نہیں فرماتے, نہ بنیان دھوتے ہیں, وہ کہیں ساتھ کھڑے ہو جائیں. اپنی نماز تو خیر اس کی ہوگی, پتہ نہیں دھوتی ہوگی, لیکن ساتھ والے کی نماز برباد ہو جاتی ہے بدبو سے. اسی لیے حضور نے حکم دیا کہ بسل کھاؤ تو مسجد میں مت آؤ, لوگوں کی نمازیں خراب نہ کرو. اسی لیے حضور کو خوشبو مبارک جو تھی وہ بڑی پسند تھی کہ خوشبو لگاؤ. اسی طرح صحابہ خوشبو کا اہتمام کرتے تھے, اور صحابہ کی بیگمات اور زوجات جو تھی وہ بھی خوشبو کا اہتمام کرتی تھی.